اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اہم اور زبردست ہے کہ جب یہ ایک فلٹر لگتا ہے تو گھروں کے درمیان جو رابطے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں، ان کی آپس میں جو لڑائیاں ہیں چھوٹی موٹی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شہزاد کی بیٹھک میں خوش آمدید، اور امید ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے آپ بخیریت ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو ہر دکھ درد، تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ یوں تو ناظرین، ہمارا ملک اس وقت معاشی، معاشرتی اور سماجی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ان معاشی، معاشرتی اور سماجی مشکلات کے باوجود بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری بنیادی انسانی ضروریات سے ہے، اور ان بنیادی انسانی ضروریات میں سب سے اہم ضرورت پینے کا صاف پانی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی جو زیر زمین حاصل کیا جاتا ہے وہ اب اس معیار کا نہیں رہا کہ اسے پیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے حکومت وقت جا بجا فلٹر پلانٹس لگا رہی ہے، اور وہ فلٹر پلانٹ بھی عوامی ضروریات کے لیے ناکافی ہیں، جبکہ مارکیٹ میں دستیاب فلٹر پلانٹس اس قدر مہنگے ہیں کہ وہ عام شہری کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ہم پہنچے ہیں خانیوال کے نواحی موضع بھیروال، جہاں پر ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے بایو سینڈ ہاؤس ہولڈ فلٹر پلانٹ کا کانسیپٹ دیا ہے، اور یہ کانسیپٹ اس قدر پاپولر ہوا ہے کہ آج بھیروال اور اس کے نواحی دیہات میں یہ فلٹر بڑی کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے عرفان الحق شاہ کھگا صاحب سے، جو بھیروال میں بیٹھ کر بایو سینڈ ہاؤس ہولڈ فلٹر پلانٹ بنا رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی رہنما عرفان الحق شاہ کھگا صاحب، اور موضع بھیروال میں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بایو سینڈ ہاؤس ہولڈ فلٹر پلانٹ متعارف کروایا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ان کے ذہن میں کیسے آیا۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے یوٹیوب چینل پر بات کروں۔ گاؤں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بھیروال گاؤں ہے، اور یہ پچھلے ہم کوئی یہاں پر 200-250 سال سے رہ رہے ہیں، اور پانی کے مسائل یہاں پر اس طرح کے ہو گئے تھے پچھلے کوئی 20-25 سال میں کہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہونے لگ گئے تھے، اور ہیپاٹائٹس اور اس قسم کی بیماریاں، انتڑیوں کی، معدے کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اور مجھے لگا کہ یہاں پر جو ایوریج ایج ہے وہ ہماری بہت کم ہوتی گئی، لوگ 50 سال 55 سال اتنی عمر میں فوت ہونے لگ گئے، اور ان میں بیماریاں مختلف آ گئیں۔ اور مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ کافی عرصے سے تھی، وہ 20-22 سال سے میں خود بھی افیکٹڈ تھا، اور میری اپنی فیملی بھی افیکٹڈ تھی اس میں، اور میری والدہ جگر کی بیماری سے جو ہے چلے گئے، میرے والد جو ہے وہ جگر کی بیماری سے فوت ہوئے، میرا دوسرا بھائی ایک چھوٹا وہ بھی فوت ہوا، وہ بھی مختلف ایسی بیماریوں کی وجہ سے۔ میں نے اس پر کام شروع کیا 2004 میں، اور 2004 میں ہمیں ایک ٹریننگ ملی جو کہ کینیڈا سے یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی گئی۔ اس ٹریننگ کے ذریعے کوسٹ کینیڈا کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے پورا سینٹر فار افورڈیبل واٹر اینڈ سینیٹیشن ٹیکنالوجی، تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں لاہور میں یہ ٹریننگ دی، اس کا میں بھی ٹرینی تھا۔ میں نے اس ٹریننگ کو آگے چلایا، اور اس کی ریپلیکیشن میں نے ایک یہاں پر اپنے گاؤں میں ٹریننگ رکھی، جس میں نے مختلف آرگنائزیشنز کو اور جو گروپس ہیں لوگوں کے، ان کو میں نے بلا کے 10 افراد کو میں نے ٹریننگ دی تھی۔ تو اس ٹریننگ کے سے آگے ہم جب چلے تو ہم نے وہ فلٹر انسٹال کیے۔ انسٹالیشن ہم نے اس طرح سے کی یہاں پر کہ بھیروال گاؤں جو ہے وہ پورا وہ اس وقت ڈکلیئرڈ ہے گورنمنٹ کے آرگنائزیشنز کی طرف سے، اور کچھ اور این جی اوز ہیں ان کی طرف سے، ایز اے فرسٹ بایو سینڈ واٹر فلٹر ولیج۔ تو یہ جو گاؤں ہے اس میں پورا فلٹر یہی کام کرتا ہے، بایو سینڈ واٹر فلٹر ہی کام اس میں کرتا ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک بار جب یہ لگ جاتا ہے تو آنے والے 10-15 سال 20 سال تک، جب تک کہ اس کی آپ ٹیک کیئر کرتے رہیں، وہ فلٹر کام کرتا رہتا ہے۔ اور ایک اس کی دوسری جو بڑی مین بات ہے کہ یہ ایک دفعہ لگنے کے بعد اس کی ایکسپینڈیچر نہیں ہے، اس کے کوئی اخراجات جو ہے جو لگنے کے بعد جس طرح ہوتا ہے کہ فلٹر چینج کرنا ہے فلاں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد اس فلٹر کی مینٹیننس کی جاتی ہے، اس کی صفائی کی جاتی بس،
اور وہ خود سے کی جا سکتی ہے، اور اس کی بھی ہم ایک ٹریننگ دیتے ہیں، جو کہ زیادہ سے زیادہ ٹریننگ کا نام لیں تو وہ کچھ بڑی بات بن جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ٹریننگ ہے، ہم اس کی یوزرز کی ٹریننگ کر دیتے ہیں، وہ خود بخود ہی اس کو صاف کرتے ہیں اور خود ہی اس کو چلاتے رہتے ہیں۔ ہاں، جہاں پہ انہیں ہماری ضرورت پیش آتی ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم فلٹر چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو وہ ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اچھا شاہ جی، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ جیسا کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے اس میں جو فلٹر پلانٹ ہیں وہ بہت مہنگے آ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ دیہات کے علاوہ شہروں میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ایک فلٹر پلانٹ کتنے گھروں کو پانی فراہم کر سکتا ہے؟ ایکچولی اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ پرانے دور کی جو ریت سے پانی صاف کرنے کی ٹیکنالوجی تھی اسی کو ڈاکٹر ڈیوڈ مینز نے بیس بناتے ہوئے یہ نیا فلٹر جو ہے وہ ایک قسم کا اس نے ایجاد کیا ہے، اور یہ ایجاد ہے سن 2000 کی، کیلگری یونیورسٹی کینیڈا میں وہ بندہ جو ہے پروفیسر ڈیوڈ مینز وہاں پہ پروفیسر تھا، اور اس نے یہ ایجاد کیا تھا، اور اس کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ وہ آپ اپنے انڈیجنس مٹیریل کے ساتھ، یعنی جو آپ کا یہاں کا لوکل مٹیریل ہے اس کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ شہروں میں یا گاؤں میں کس طرح سے کامیاب ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے کی جو اس کو یوز کرنے والا ہے اس کے سوشو اکنامک اس کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کو فکس کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ یوز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں تو اب لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے، اور وہاں پر پانی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ گاؤں میں جو ہے وہ کافی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس کی کیپیسٹی ہے 100 لیٹرز اے ڈے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فلٹر 3 فیملیز کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے گاؤں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں فلٹر لگا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک بچی ہے جس نے یہ اپنے ذمے ایک قسم کی ڈیوٹی لے لی ہے کہ میں نے پانی بھر کے اور دوسرے گھروں میں پہنچانا ہے، تو یہ ایک قسم کا ویلفیئر کا کام بھی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اہم اور زبردست ہے کہ جب یہ ایک فلٹر لگتا ہے آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عرفان الحق شاہ کھگا صاحب بتا رہے ہیں کہ گاؤں کی سطح پر کس طرح سے یہ فلٹر پلانٹ جو ہیں وہ لوگوں کو، خاندانوں کو آپس میں جوڑنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ابھی ناظرین ہم آپ کو کچھ فلٹر پلانٹس دکھائیں گے جو انہوں نے بنائے ہیں، اور کچھ ورکنگ فلٹر پلانٹس بھی دکھائیں گے۔ تو ناظرین ہم ڈسکرپشن میں عرفان الحق شاہ کھگا صاحب کا موبائل نمبر اور ان کا ای میل دے رہے ہیں، اور اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، یا آپ کسی ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ سماجی رہنما ہیں اور اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں یا کسی دیہات کے اندر آپ بایو سینڈ فلٹر پلانٹ لگوانا چاہتے ہیں یا اس کی آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ عرفان الحق شاہ کھگا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کچھ بایو سینڈ فلٹر پلانٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو اس وقت بھیروال میں ورکنگ میں ہے۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بایو سینڈ فلٹر پلانٹ کے لیے جو باڈیز استعمال کی جاتی ہیں ان کے پاس کھڑے ہیں، اور ابھی ہمیں عرفان الحق شاہ کھگا صاحب ان کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ فلٹر ہم نے یہاں لوکلی تیار کیے ہیں، یہ فلٹر باڈی ہے، اور یہ فلٹر جو ہیں یہ کانکریٹ فلٹر ہیں، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ جتنے وزنی ہوں وہ جب وزن اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر بعد میں انشاءاللہ اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور یہ لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ قائم رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس فلٹر کے وزن کو کم کرنے کے لیے یہ فلٹر بنایا ہے جو کہ فائبر گلاس فلٹر ہے۔ یہ فائبر گلاس فلٹر باڈی بھی ہم ملتان سے، یہاں قریبی ہے، یہاں 30-40 کلومیٹر ہے، وہاں سے بنواتے ہیں، اور اس کو ہم آگے مارکیٹ میں لگاتے ہیں یا گاؤں میں یا جو بھی ہمارے یوزرز ہیں ان کے پاس لگاتے ہیں۔ ان کی جو قیمت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہے، لیکن ان کا وزن جو ہے، اس کا وزن کم ہے جو فائبر گلاس والا ہے، اور جو کنکریٹ کا ہے اس کا وزن زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے جو ایکسپیریمنٹس ہیں پچھلے کوئی 15 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو کنکریٹ فلٹر ہے وہ زیادہ اچھا کام کرتا ہے بنسبت فائبر گلاس کے۔
जी शहजाद, ये भैरोवाल के गांव में एक घर में ये फिल्टर लगा हुआ है और हम इस वक्त इस फिल्टर के साथ मौजूद हैं किचन के अंदर। और इसमें नीचे से 2 इंच तक बड़ी बजरी होती है, उससे ऊपर 2 इंच छोटी बजरी होती है और उससे ऊपर 17 इंच तक रेत होती है। और ये सारी चीजें जो हैं ये ग्रेडेड होती हैं और ये हम खुद इसको बनाते हैं और खुद इसकी सफाई करके हम इसमें ये चीजें फिक्स करते हैं। उसको जाहिर है हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। ये इसकी डिफ्यूज़र प्लेट है जिसमें से गंदा पानी जो है वो इसमें डिफ्यूज होके तो अंदर फिल्टर में जाता है। ये इसका वो पाइप है जो आउटलेट पाइप है, ये पाइप लगा हुआ है, इसमें से वो पानी बाहर आता है। अब आप ये डालिएगा, इसमें पानी डालने का बड़ा सिंपल तरीका है। किसी भी बर्तन से आप इसमें पानी डालें और बर्तन आगे रखें, बर्तन इसके आगे रखें और इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये अभी पानी कम नजर आ रहा है, इसे हमने पूरा भरा नहीं है। अगर हम पूरा भरेंगे तो ये पानी थोड़ी सी मोटी धार के साथ नीचे गिरेगा। इसका जो टोटल आउटलेट है वो है 1/2 लीटर पर मिनट। जब हम ये बात करते हैं कि ये आधा लीटर पर मिनट देता है तो लगता है कि ये बहुत कम पानी है, लेकिन ये घरों में जब इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर ये आगे खवातीन पानी ऊपर इसके डाल के और बर्तन आगे रख छोड़ती हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाती हैं। थोड़ी देर में वो बर्तन भर जाता है। अब मैं आपको इसका ये लिड जो है, जो ढक्कन जिसे हम कहते हैं, ये वो शो करूंगा। ये ऐसे आया, आपने इसमें पानी डाला और उसके ऊपर ऐसे लिड डाल दिया। ये इसकी पूरी वर्किंग है। ये फिल्टर यहाँ पर पिछले 10 साल से काम कर रहा है और 10 साल के दौरान कभी भी इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। जी शहजाद, आप देख रहे हैं कि इस फिल्टर की हालत जो है वो बहुत ख़राब है और इसके बाहर ये भी चीज़ें टूट चुकी हैं, पाइप भी इसका गल चुका है बाहर से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पिछले 14 साल से बगैर किसी आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एक्सपेंस के ये काम कर रहा है और इस हालत में भी ये 2 घरों को साफ पानी दे रहा है। इस पानी पर जो लोगों की यहाँ पर रिहाइश पजीर जो लोग हैं उनकी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ठीक है, 100% है। इसमें अक्सर लोग हमें ये बोलते हैं कि बॉडी जो है वो अच्छी नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो बाहर से ऐसे दिखती है। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये इसका जो अंदर का काम है ना वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसकी बाहर की बॉडी पर जाएंगे तो शायद आप कहेंगे तो ये कोई मतरूक चीज है जो जहाँ पर पड़ी हुई है और ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए इसकी बहुत वैल्यू है। इस घर के रिहायशी मोहम्मद आसिम है, ये मैंने फिल्टर लगाया था आज से 14 साल पहले और हम आसिम से पूछेंगे कि आसिम इसकी वर्किंग कैसी है और ये कैसे आप इसको देखते हैं, आपके घर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। जी हम 4 लोग टोटल इस घर के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और 3 हम साथ वाले घर को भी देते हैं इसका पानी। तो हमने इसका लेबॉर्ट्री से TDS भी चेक करवाया है, तक हम मुतमईन है इससे। 14 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं हम पानी। अगर हम इसमें गदला पानी भी डालें तो वो फिल्टर करके नीचे से क्लीन वाटर हमें मिलता है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जी नाजरीन, आपको यकीनन हमारा ये आइडिया पसंद आया होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स पहले भी करवा चुके हैं, जिनमें गोमल यूनिवर्सिटी DI खान शामिल है, पाकिस्तान किसान ट्रस्ट शामिल है और इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को भी ट्रेनिंग करवाई है। हमने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग मुल्तान में FDO जो कि फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर और कास्ट के साथ मिलकर हमने इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई है। अगर कोई भी इदारे या कोई भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इसकी ट्रेनिंग करवाना चाहती हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग फराहम कर देंगे। उस ट्रेनिंग के बाद वो खुद से एम्पावर हो जाएंगे कि वो फिल्टर अपने इलाकों में बना सकें। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आज हम पहुंचे थे खानेवाल के मज़ाफ़ाती मौज़ा भैरोवाल में, जहां पर हमने आपकी मुलाकात करवाई अरफानुल हक शाह खग्गा साहब से, जो कि एक गांव में बैठकर बायोसैंड फिल्टर यूनिट जो हैं वो बना रहे हैं और लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि वो किस तरह अपने वसाइल में रहते हुए पीने का साफ पानी अपने घरानों को और अपने अजीज़ व क़रीब को फराहम कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।